बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं वसीम मलिक साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। वसीम मलिक साहब, आज भी काजी साहब ने इरशाद फरमाया कि हम यहाँ इंसाफ देने बैठे हैं। जो हमने गुज़श्ता साल से देख रहे हैं काजी साहब, जब से चीफ जस्टिस बने हैं, उनके इंसाफ का मेयार क्या है, उस दोहरे मेयार को सारे बयान कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। क्या आप बार बार हमारी वीडियोज़ में भी कहते रहे कि काजी साहब तो जा रहे हैं, कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा, लेकिन अब बातें कंफर्म हो चुकी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तस्मे कस लिए हैं, बस ऊंची कुर्सी पर वो बैठने वाले हैं। या अभी भी जो खबरें आ रही हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद उनके खिलाफ होने जा रही है, कोई बहुत धमाका खेज मवाद सामने आ रहा है। कहाँ कायम है आप अपनी खबर पर? अच्छा, मैं उससे आता हूँ, मगर उससे कबल आपने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने आज की ऑब्जर्वेशंस दी और मुझे उससे ये तासुर मिला कि शायद आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब इंसाफ नहीं दे रहे। अगर तो मैं ऐसा समझाऊँ, ये आपका तासुर है, तो बड़ी माजरत के साथ मैं पुरजोर एहतजाज करता हूँ। अब वीडियो से नहीं निकल जाना, नहीं इधर नहीं एहतजाज नहीं, करें। मैं रुक कर अपनी स्पेस लेकर पुरजोर एहतजाज करता हूँ और आपके इस इंट्रो की पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। अल्लाह उसकी वजह ये है कि आपको याद नहीं आता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो कहते हैं कि उन्हें 2017 वाली सूरत हाल दें। 2018 के इंतखाबात जो हैं उसमें धांधली हुई थी। काजी साहब तो बैठ के यही कह रहे हैं। काजी साहब भी कह रहे हैं कि मैं 2018 के इंतखाबात खोल लूंगा। दी थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के केस में धमकियां। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस वक्त आपकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट और आपकी पूरी रियासत मानती है कि इमरान खान फितना है। अगर काजी साहब भी वो सब मानते हैं तो आपको और हमें क्या तकलीफ है? हमें यह तकलीफ है कि काजी साहब ने 3 करोड़ वोटर का हक छीना। यार काजी साहब पूरे पाकिस्तान को इंसाफ नहीं दे रहे ना। काजी साहब ने जो मिलिट्री कोर्ट्स में अभी तक इंसाफ के मुंतजर लोगों हैं उनका फैसला नहीं किया। काजी साहब ने नैब तरामीम केस का अभी तक फैसला किया, जिससे शायद यार आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दें तो काजी साहब ने इंसाफ किया है, तो पाकिस्तान को किधर ले जाएं? अगर काजी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पसंद नहीं है तो बात खत्म। इंसाफ तो वो कर रहे हैं। तो फिर इंसाफ ये है कि उनके लिए इंसाफ यही है। मैं उनके इंसाफ की बात कर रहा हूँ। उनके लिए इंसाफ यही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। उनके लिए इंसाफ यही है कि मुस्लिम लीग नून को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके लिए इंसाफ यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलना चाहिए। काजी फायज़ी साहब के नजदीक इंसाफ यही है कि मुल्क की फौजी एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बनकर सहूलतकारी का काम सर अंजाम देना चाहिए। तो वो उस इंसाफ को बैठ कर आज भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल के जानिब। मैं पहले दिन से मतवातर ये बात करता आया हूं कि कोई आईनी तरमीम नहीं है और चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब 26 अक्टूबर को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। मेरे पास कोई खबर नहीं थी, लेकिन पहली मरतबा जब जुडिशल पैकेज की बात चली, उसके बाद जब मखसूस नशिस्तों के ऊपर फुल कोर्ट बना, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसके बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद काजी फायज़ी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 3 नशिस्तें छीन कर मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देते हुए उन्हें वो नशिस्तें दी। तब या फिर गुज़श्ता 3 दिनों से जब जुडिशल पैकेज की बात हो रही है, एक्सटेंशन की बात हो रही है, मैं आज भी इस लम्हे 26 अगस्त है, आज के रोज़ शाम का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, मैं आज भी इस अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि एक्सटेंशन नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह है मेरे पास कोई खबर नहीं थी। पहले दिन से मैं सिर्फ नंबर गेम के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर फिर रहा था और उसमें मुझे अभी तक एक्सटेंशन दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात वो ये है मेरे नज़दीक कि कल मैंने आपसे कल मुझसे किसी ने सवाल पूछा। उसने मुझे कहा कि तुम जिस तरह ये इतने डंके की चोट पर कह रहे हो, क्या तुम्हें गुज़श्ता 2 सालों का नहीं पता इस मुल्क में क्या चीज़ें आइन के मुताबिक हुई हैं? मैंने कहा यार, एक्सटेंशन तो तभी मुमकिन है कि जब आइन के आर्टिकल 179 में तरमीम की जाए। सही। या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना तब मुमकिन है कि जब आइन के आर्टिकल 175 की सब क्लास 3 में तरमीम की जाए। उसमें अगर गवर्नमेंट के पास नंबर पूरे नहीं है तो कैसे एक्सटेंशन होगी? उसने अगेन सवाल किया। उसने कहा कोई धौंस धांधली जबरदस्ती से पीटीआई के 41 उम्मीदवार आज़ाद भी हैं और दीगर मामलात भी एक्सटेंशन हो गई। तो फिर मैंने उसे कहा कि फिर मुझे 1997 वाली सूरत हाल नजर आ रही है। वो क्या? अब उससे फिर उसका भी ये सवाल था कि 1997 वाली सूरत हाल क्या है। तो 1997 वाली सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 चीफ जस्टिस थे जी। 2 काज लिस्टें जारी होती थी और फिर एट द एंड ऑफ द डे एक चीफ जस्टिस को उसके अपने ब्रदर जजेस ने, साथी जजेस ने फैसले से उसके ओहदे से उठा के बाहर फेंक दिया। सही। और हुआ ये था कि जस्टिस सिजाद अली शाह उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। तब भी आईनी तरमीम का मामला था, तब भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, तब भी मुस्लिम लीग नून बड़ी
کامیابی سے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی کہ جوڈیشری اس نے ڈیوائڈ کر دی تھی. صحیح. آلدو کہ ایک میجر فیکٹ تھا کہ جو جسٹس سجاد علی شاہ غلطی پر تھے وہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 13ویں آئینی ترمیم کی, اچھا. جس میں انہوں نے 8ویں آئینی ترمیم جو کہ ضیاء الحق صاحب نے کی, آئین کے آرٹیکل میں 58(2)B کو ایڈ کیا کہ صدر مملکت کسی بھی وقت اسمبلیاں توڑ سکتا ہے. میاں صاحب کیونکہ وہ ڈسے ہوئے تھے اس کے, وہ فاروق لغاری والا ایپیسوڈ اور 90 کی دہائی میں وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک میوزیکل چیئر ہوا وہ سب کچھ ہوا. اب جو جیسے سجاد علی شاہ صاحب ہیں وہ بے نظیر کے لگائے گئے تھے, سپر سیڈ 2 لوگوں کو کر کے انہیں چیف جسٹس بنایا گیا تھا, تو انہوں نے تو سرو کرنا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ 13ویں آئینی ترمیم کو معطل کر دیا بغیر سماعت کے. صحیح. بغیر سماعت کے معطل کر دیا, اور اس کے بعد صدر مملکت کا اختیار بحال کر دیا. جو ان کا دوسرا گروپ تھا وہ جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں, ان کے ساتھ غالباً 3 سے 4 ججز تھے, وہ چیف جسٹس قاضی فیضیہ کے ساتھ بھی غالباً 3 سے 4 ججز ہیں, 2 ڈھاک بھی. اچھا اس کے ساتھ بھی 5 ملا لیں. اس کے بعد جسٹس سعید الزمان صدیقی کے ساتھ غالباً 9 ججز تھے, جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی 8 ججز ہیں. تو جسٹس سعید الزمان صدیقی نے بغیر کسی درخواست کے سماعت کی اور جسٹس سجاد علی شاہ کا فیصلہ معطل کر دیا. رات خواب میں کوئی آیا ہوگا, معطل کر دیا. آلدو کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, لیکن پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے ساتھ کھڑے تھے, اور اس وقت 2/3 اوریجنل 2/3 تھی نواز شریف صاحب کے پاس, اس طرح مانگے تانگے کی نہیں تھی. اس دور میں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. اچھا ہاں, اور دوسری بات اس میں وہ عدلیہ کی آزادی سے بھی براہ راست کوئی متصادم ترمیم نہیں تھی, وہ ایک بڑا زبردست ترمیم تھی. ایک شخص سے ہی اسمبلی کو اگر ڈیزالو کرنا, اور وہ جو اختیار کالا قانون تھا صدر مملکت کے ہاتھ میں ضیاء الحق کا دیا ہوا, اس کو اڑا دیا تھا. مگر حالات خراب ہوئے کہ جب سجاد علی شاہ صاحب نے وہ ترمیم اڑائی, میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمان میں جذباتی تقاریر کی. نیلسن منڈیلا تو اکثر ان کا جاتا رہتا ہے نا, تو وہ وجاہت مسعود صاحب نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں مزید, منصور حلاج اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو خیر مارٹن لوتھر کنگ. اس کے بعد جب چیزیں آگے بڑھی تو میاں صاحب نے جب تقاریر کی اور مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے تقریر کی, جسٹس سجاد علی شاہ نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. اور اسی وجہ سے 1997 میں ہم اکثر بھی دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے گیٹ پھلانگے گئے, سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوا گیا, تو اس کے بعد معاملات نہیں رکے, معاملات آگے بڑھتے گئے. جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے اعلان بغاوت کیا, انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس ماننے سے انکار کر دیا. صحیح. پھر اس وقت کی جو سپریم کورٹ کی کوئٹہ رجسٹری کے 2 ججز ہیں, ان کے سامنے معطل چیلنج ہوتا ہے جسٹس سجاد علی شاہ کے بطور چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن. صحیح. وہ اسے اڑا کے رکھ دیتے ہیں. کوئٹہ رجسٹری کے فیصلے کو پشاور رجسٹری انڈورس کرتی ہے, اور کٹ دا سٹوری شارٹ کہ بغاوت اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ جسٹس وہ کیا نام ہے ان کا, وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت ہوتے ہیں, سعید الزمان دوسرے گروپ کے تھے اور سجاد علی شاہ صاحب ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, جس کے بعد غالباً سعید الزمان صدیقی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان بنتے ہیں. اب مخصوص نشستوں کے کیس میں 12 جولائی کو ججز نے صرف یہ فیصلہ نہیں دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں دیں, انہوں نے انڈائریکٹلی کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیضیہ کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, انہوں نے انڈائریکٹلی کہا ہے کہ ایسی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی جس سے آپ عدلیہ کے معاملات کو چھیڑ چھاڑ کریں گے. اب لیٹس سپوز وفاقی حکومت کسی بھی طریقے سے, کوئی غیر آئینی طریقے سے آئینی ترمیم کر لیتی ہے, اس کے بعد اگین قاضی فیضیہ صاحب کے اوپر سارا بیگیج ہوگا, کیونکہ اب وہ آئینی ترمیم کی ساخت کیا ہوگی. اس وقت ہم یہ ساری باتیں ازمپشنز پہ کر رہے ہیں. میں ابھی بھی یہ ساری باتیں کرتا ہوا یہ دہراتا چلوں کہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں اپنایا جائے گا میرے نزدیک, اور نہ ہی کوئی ایسی آئینی ترمیم ہوگی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. لیکن کیونکہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں تو ایک میں نے ازمپشن ڈرا کی, ایک میں نے پروپوزیشن ڈرا کی, مفروضوں پہ بات کر رہا ہوں. آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, سپریم کورٹ میں معاملہ ہر صورت میں چیلنج ہونا ہے. اب اس آئینی ترمیم کی ساخت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. کیا 3 رکنی ججز پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی, کیا آپ نے وہ ایجنڈا نہیں پڑھا جو کیا نام نور عالم خان صاحب کی سجیسٹ کی ہوئی چیزیں؟ نہیں اس میں چلے ایک تو بڑی چیزیں یہ ہے نا کہ چیف جسٹس تھیلے سے باہر تو ہے, اس کا سر تو ہے, لیکن سپریم کورٹ اس وقت کام کیسے کر رہی ہوگی اس آئینی ترمیم کے بعد؟ کیا 3 رکنی ججز کمیٹی برقرار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر حکومت اس سٹیپ تک آگے جاتی ہے تو 3 رکنی ججز اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کوئی چھیڑ دیا وہی نا ماسٹر آف دا روسٹر پھر وہ چیف جسٹس کو بنائیں گے. صحیح. اس میں پھر بال چیف جسٹس قاضی فیضیہ کی کورٹ میں مرضی ہوگی. اگر تو وہ فل کورٹ بنائیں گے, فل کورٹ بیٹھ کے سنے گا, تو ایک یونیورسل پرنسپل ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. صحیح. اور وہ اقوام عالم میں مانا جاتا ہے. اس کے تحت یہ آئینی ترمیم اڑا دی جائیں گی.
اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب واپس آ جائیں گے, چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب گھر چلے جائیں گے. لیکن پاس میں بھی ہم نے جو دیکھا آئینی ترمیم کو اڑانے والا وہ قاضی فائزی قاضی صاحب فائزی کا ہی صاحب, ایک مثال ملتی ہے. لیکن اب حالات تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. لیکن جب حکومت یہ ساری پریکٹس کر چکی ہوگی جی تو قاضی فائزی صاحب یہاں سے سہولت کاری کریں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا فل کورٹ بنے گی اور یہ الٹرا وائرس کلیئر دیا جائے گا اور معاملہ ختم. اگر قاضی فائزی صاحب اپنے ہم خیال بینچز بناتے ہیں 4 سے 5 ججز کا, جو ان میں ابھی تک حمایت میں بیٹھے ہیں قاضی فائزی صاحب کے, اور اس آئینی ترمیم کو وہ اپ ہولڈ قرار دے دیتی ہے, تو اس کے بعد مجھے 1997 والی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ریکیپ ٹیلی کاسٹ ہوگا کہ پھر ممکنہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر ججز چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو چیف جسٹس ماننے سے انکار کر دیں. صحیح, بغاوت ماننے سے انکار کر دیں. اس کی 2 طریقے ہوں گے, یا تو ججز استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے گھر, اور استعفے سپریم کورٹ سے نہیں آئیں گے, پھر استعفے آئیں گے لاہور ہائی کورٹ سے بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس اطہر مرزا, پوری جوڈیشری, پورے پاکستان کی لوور جوڈیشری سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر تو وہ ریزائن دے کے گھر چلے گئے تو پھر ایک نئی عدلیہ تحریک اور دیگر معاملات, کیونکہ آپ کا جوڈیشل اسٹرکچر کولیپس کر جائے گا. ایبسلیوٹلی. اور کیا پتہ کہ وہ استعفے نہ دیں اور وہ میدان میں لڑنے کا ہی کریں, تو پھر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب شاید جسٹس سجاد علی شاہ پارٹ 2 ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ساری میری ایک آج ازمپشن ہے. ادھر ہی دن میں کھڑے ہو کے اعظم سواتی صاحب نے انہیں مولوی مشتاق والے کھاتے میں ڈالا. تو اگر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو میں انہیں جسٹس سجاد علی شاہ پارٹ 2, ویسے تو وہ میری ناقص رائے میں بڑی معذرت کے ساتھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جسٹس منیر, میں انہیں کہتا ہوں جسٹس منیر کا ہائبرڈ لیٹسٹ الٹرا پرو میکس 2.0 ورژن قاضی فائزی صاحب ہوتے ہیں. سر بے شمار ہماری جیسے ہماری سیاسی تاریخ ہے, ویسے ہی ہماری عدالتی تاریخ کے بھی بے شمار سیاہ باب ہیں, جو کہ 1997 والا بھی تھا. خدا نہ کرے میری یہ ساری باتیں بکواس ہوں, ایسا کچھ نہ ہو, یہ ایک تھیوری ہو جو میں نے خود سے گھڑی ہے, اور اس میں دور دور تک آگے ایسا کچھ نہ ہو. گھڑی نہیں, یہ ریسرچ ہے. مطلب ایک ممکنہ طور پر صورتحال ہے نا, تو معاملات افہام و تفہیم سے, اور جو آئین اجازت دیتا ہے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے کی وہ بنے. اور وہ جو تھریٹ کیا جا رہا ہے, باتیں کی جا رہی ہے, ابھی ہم جب پریس روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو سارے دوست یہ ڈسکشن کر رہے تھے نا کہ ان کے خلاف بھی شاید ان کے قریبی دوست پرانے کی پریس کانفرنس ہونے والی. یہ تھریٹ کب ختم ہوگا؟ اچھا یہ نا, اچھا جو ہم اب میں نے باتیں ڈسکس کی ہیں, پروسیجر ہے جج کے تعینات ہونے جو اب میں نے باتیں ڈسکس کی ہیں, یہ جوڈیشل پیکج کی گونج ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر وفاقی حکومت کا موٹیو کوئی نہیں ہے, پرپز کوئی نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کام کریں. وہ جسٹس منصور علی شاہ کو تھریٹ کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ آئیں, یا ان تک پیغامات تو پہنچائے جا رہے ہیں, ان سے گارنٹیاں بھی لی جا رہی ہیں. کیونکہ آپ مت بھولیں کہ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب ریٹائر نہیں ہو رہے, وفاقی حکومت کی گارنٹی ریٹائر ہو رہی ہے. وہ خواجہ آصف صاحب برملا کہہ چکے ہیں. حقیقت بھی ہے, خواجہ آصف صاحب نہ بھی کہیں تو ہم کورٹ روم نمبر 1 میں گزشتہ 1 سال سے ہم دھول خاک صبح 8 بجے سے شام کے یہ اوقات ہو جاتے ہیں, تو ایسا کچھ نہ ہو اور معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں. تو بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ, دیکھتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ وسیم ملک, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.